بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ کچھ خطبات جمعہ سے حسد کے حوالے سے ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے. شاید کہنے والے ناکارے اور سننے والے حضرات و خواتین میں کچھ بات آ جائے تو رب العالمین کی کرم نوازی سے کہنے والا نکما اور سننے والے حضرات و خواتین اللہ مالک کے فضل و کرم سے اس مہلک تباہ کرنے والی انتہائی زیادہ نقصان پہنچانے والی بیماری سے بچ جائے. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے دو باتیں عرض کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں. ان میں سے پہلی بات کہ جو شخص چاہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچائے کہ وہ کسی سے حسد کرے تو کیا کرے. جو شخص چاہے کہ خود کو حسد کرنے سے بچائے وہ کیا کرے. قرآن و سنت میں رب ذو جلال کی رحمت سے اس بارے میں تدبیریں ہیں اور کچھ طالب علم لوگوں نے بھی عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی ہے. انہی میں سے 7 تدبیریں ایک ایک کر کے اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں. پہلی تدبیر، اللہ نہ کرے الف میں نہ اپنے آپ کو کہتا ہوں نہ آپ میں سے کسی کو کہتا ہوں، اللہ بچا لے. الف کسی سے حسد کرتا ہے اور حسد کا معنی ہے کہ یہ خاتون کیوں خوبصورت ہے، اس کا چہرہ کیوں کھلا ہوا ہے، اس کے ہونٹ، اس کی ناک، اس کی پلکیں اور کیا کچھ وہ دیکھ دیکھ کے غرق ہو رہی ہے. بندہ کسی کی گاڑی دیکھ کے کہاں کا کہاں پہنچا، کسی کے بیٹے دیکھ کے کس آفت میں پھنس گیا. میرے خیال میں بڑی ہی سادہ بات، اور اللہ کرے کہ مجھ نکمے کے دماغ میں آ جائے، بیٹا قریب ہو کے بیٹھو، اس طرح دور ہو کے نہیں بیٹھتے، قریب ہو جاؤ. خطبہ جمعہ کی بے ادبی ہے اور اتنا بیکار خطبہ نہیں ہے کہ آدمی اس طرح ہسپتال کی طرح بیٹھے. جو کسی سے الف حسد کر رہا ہے وہ سوچے جس کے پاس جو نعمت ہے، توجہ فرمائیے شاید میں ٹھیک بات آپ تک پہنچا پاؤں، جس کے پاس جو نعمت ہے
کس نے دی ہے؟ زور سے بولو. اور خواتین بھی اپنی جگہ زور سے بولیں، ان کی آواز ہم تک نہیں آتی. کس نے دی ہے؟ اور یہ حسد کرنے والا بد نصیب کس کے مخالف کیمپ میں کس کو اپوز کر رہا ہے، کس کی اپوزیشن بن رہا ہے؟ اللہ اکبر. تو آیا کہاں سے ہے؟ تو اپنی تخلیق پر ابتدا پر ہی غور کرے تو تیرا سر شرم سے کبھی اوپر نہ اٹھے. اور تیرا نہیں، ہر انسان کہنے والا وہ کہیں اور سے آیا ہے، آب زمزم سے بنا ہے. تو کون ہے؟ وہ دماغ پھٹ جانے کے قابل ہے یا باقی رہنے کے؟ کبھی میں آپ اپنے گریبان میں تو منہ ڈال ہے کیا؟ میرے سامنے کتنے لوگ اداروں والے بالا لوگوں میں ہیں، ان میں سے کوئی گوارا کرتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن میں سے نہیں، کوئی پی این نہیں، کوئی جھاڑو والا آئے اور کہے چیئرمین صاحب آپ کا یہ کام ٹھیک نہیں؟ کوئی ہے برداشت کرنے والا؟ بولو. میں تو نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں، لیکن نہیں کرتا. اور جو خاک روپ صفائی کرنے والے اور چیئرمین میں فرق ہے، کیا وہی فرق مجھ میں اور رب العالمین میں؟ دنیا کے سارے حساب ختم ہو جائیں، اس فرق کو بیان نہیں کر سکتے. میں اور آپ اور سب لا شیء، کچھ بھی نہیں، اور وہ ہر چیز کا مالک ہے. میرا گمان ہے، نہیں عقیدہ ہے انشاءاللہ، اگر میں اور جو بھی حسد کرے یہ سمجھ لے کہ میں کیا ہوں اور کس کی مخالفت میں میدان میں اتر رہا ہوں. برابر کے لوگ ہیں جو مخالفت کا کہتے ہیں ایسا مزہ دکھاؤں گا، یاد کریں ہے ایسی بات کہ تو اللہ پاک کے مقابلے میں جو آئے تقسیم پر اعتراض کرے وہ کیسے بچے؟ دوسری بات، ان کو جو ملا ہے اللہ پاک کے دینے کے بعد، کیا اس کے بعد خزانے ختم ہو گئے؟ چینی شارٹ ہو گئی ہے؟ ویکسینیشن جو آئی تھی اسٹاک میں باقی نہیں، آئندہ شپمنٹ کا انتظار کرو، یہ سرے سے ختم ہو گئی. عقل کے اندھے غور کر، جنہوں نے اس کو دیا ہے ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ پوری انسانیت کو اتنا دے دیں، ان کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہ ہوگی کہ 1% نہیں. سمندر کے پانی میں تو سوئی دبو، اس کے سوراخ میں جو پانی آ جائے وہ دیکھ، اور سمندر کو دیکھ. اور یہ بات بھی مثال بنتی نہیں لیکن سمجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے. پوری کائنات وہ سوئی میں آنے والا پانی سمجھو بس، اور رب کے پاس جو ہے وہ سمندر سمجھو. یہ چڑیا، قریب ہو جاؤ، چڑیا سمندر میں آئے، چونچ ڈالے، پانی کا 1 2 4 قطرے لے جائے تو سمندر ختم ہو گیا. تیسری بات، کئی چیزیں ایسی ہیں عطا کرنے والے اللہ ہیں، لیکن اللہ کریم نے
ان کے پانے کے لیے راہ بنائی ہے، تو کیوں نہیں اس راہ پہ چلتا؟ وہ محنت مزدوری کے لیے ناشتہ بھی وہیں جا کے کرے، اور تو 13 بجے اٹھے اور ناشتہ کی تیاری شروع کرے، 2 بجے ناشتہ کرے، کپڑے بدلتے بدلتے 2:30 ہو جائیں، اور شام کو آوارہ لوگوں کے ساتھ نکل جائے۔ اب تو چاہے کہ جو اسے مل گیا ہے تجھے بھی مل جائے، شرم نہیں آتی تجھے؟ ابتدا میں 5واں پارہ سورہ النساء آیت شریفہ 32 یاد فرما لیجیے، اور یہ وہی جو زمانہ جاہلیت میں حکمار مقرر کرتے، 32 نمبر یاد کرنے کے لیے اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، 32 روپے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ غلط نہ ہو اگر میں آپ اسی آیت پر توجہ سے غور کریں، حسد سے سینے کو پاک کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس میں بڑا کچھ رکھا۔ سماعت فرمائیے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ تو کون ہے کہ دے اللہ اور تو کہے یہاں تمنا کہ اس کے پاس نہ رہے؟ تو کون ہے؟ حیا نہیں آتی تجھے؟ بات واضح ہو رہی ہے۔ یہ پہلی بات۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ ان میں میرے گمان کے مطابق اللہ غلطی ہو تو معاف کرے، ان نعمتوں کا ذکر ہے جس میں اللہ پاک بندے کو بھی محنت کرواتے ہیں اور خواتین کو بھی محنت کرواتے ہیں۔ مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اس سے حصہ ہے۔ ایک شخص اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، ایکسرسائز، واک، کھانے میں اعتدال، جاگنے سونے میں اعتدال، اب اس کی صحت اللہ نے اچھی عطا فرما دی۔ دوسرا نالائق کھاتا ہے جانوروں کی طرح، سوتا ہے خرگوش کی طرح، اور گپے مارتا ہے رات کو BBC شروع ہو جائے، اب اس کی صحت برباد ہے، اعصاب ٹوٹ چکے ہیں، شوگر شوٹ اپ ہو گئی ہے، بلڈ پریشر کا آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ اب وہ تمنا کرے کہ یہ جو صحت مند ہے یہ برباد ہو جائے، حیا نہیں آتی اس کو۔ ایک شخص بیچارہ سمندر پار گیا ایک کمرے میں، اور اپنے خیال میں جو عرض کر رہا ہوں واقعاتی بات، میرا تجربہ یہ ہے، کمرے میں رہا، مل کے رہا، 200-300 درہم میں، ریال میں گزارا کرتا رہا، باقی جمع کرتا رہا، جہاں بھی تھا ایسے جمع کرتا رہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں بنا کے آیا، کروڑوں بنا کے آیا۔ اس نے آ کے ادارہ کیا اور تو وہاں عیاشیاں کرتا۔ ہم پیچھے بھی چودھری تھے، یہاں بھی چودھری تھے۔ چلو، ماں باپ نے قرض لے کے بھیجا اور وہاں سے بھی قرض چڑھا کے آیا۔ اب آیا بدبخت، جس نے وہاں سے جمع کیا اس نے سپر سٹور بنایا، مارکیٹ بنائی، ادارہ بنایا، اللہ نے مال دیا، عزت دی۔ اب یہ چاہے اس کا چھن جائے، کیوں؟ للرجال نصیب مما اکتسبوا۔ آدمیوں کے لیے کیا ہے؟ جو انہوں نے کمایا۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ ایک نوجوان، لوگ سوئے ہیں اور وہ پڑھ رہا ہے، پڑھ پڑھ کے گنجا ہو گیا ہے۔
اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اسے ایک اچھا منصب دیا، خود بھی عزت پائی، خاندان کی عزت کا بھی سبب بنا۔ اب دوسرا نالائق آوارہ وہ چاہے کہ جو بنا ہے نہ بنے، میں بن جاؤں، کہیں ہے کہ دنیا میں؟ اور فرمایا اسی طرح عورتوں کے لیے جو انہوں نے کمایا۔ اس کے بعد وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تو نکما ہے تھا جو بھی تھا، رب کی رحمت سب کو اپنے دامن میں لینے کے لیے کشادہ ہے۔ جو ہو چکا اب اس کا ماتم نہ کر، اور جس کو مل چکا اس کے بارے میں برے ارادے نہ کر۔ تو کیا کر؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تیری ساری نالائکیوں کے باوجود، تیری ساری آوارگی کے باوجود، تیری ساری بدتمیزیوں کے باوجود، وہ اللہ تو وہی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے، رؤوف ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور تم اللہ سے ان کا فضل سوال کرو۔ اس کے بعد سنیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، رب ذوالجلال گواہ ہے، اگر مجھ نالائق اور آپ کو اللہ کی بات پر بھی یقین آ جائے، ٹینشن ڈاکٹر صاحب ہسپتال بند ہو جائے ٹینشن، لیکن یقین نہیں، کہنے والے بھی کھوٹے مگر تھوڑے، اور سننے والے ان کے بارے میں آپ جانیں۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، گرامر کی بات لیکن نتیجہ جملہ اسمیہ ہے، سینٹینسز کی، جملوں کی عربی میں دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے اسمیہ اور یہ اسمیہ۔ اسمیہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جو حقیقت بیان کی جاتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، ایور لاسٹنگ، جنرل رول ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ تو اللہ پاک نے حسد کا علاج بیان کرتے ہوئے یہ رول بیان کیا ہے، قاعدہ بیان کیا، ہمیشہ کا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے کے یہ بھی تھا جس نے بھائی کا گلا کاٹ دیا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بھی تھا، یہودیوں کے بھی اور ہمارے بھی ہے۔ کیا ہے وہ؟ یقیناً اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ جب تو روئے گا، ندامت کے آنسو بہائے گا، منتیں کرے گا، التماسیں کرے گا، تو وہ تیری فریادوں کو ہمیشہ سے خوب جاننے والے ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا، سورہ غافر آیت شریفہ 60، اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہاری فریاد کو پورا کروں گا۔ تو تین تدبیریں اللہ کی توفیق سے اس آیت کریمہ سے معلوم ہے۔ نمبر 1، اللہ کی تقسیم، اس کے بارے میں تباہی، بربادی اور ہلاکت کی سوچ میں مبتلا نہ ہو، اتنی بڑی بدتمیزی اس کے قریب بھی نہ بھٹک۔ دوسری بات، جو نعمتیں اس میں انسانی کوشش کا دخل ہے، جن کو جو کچھ ملا ہے انہوں نے محنتیں کی۔ تیسری بات، تیری گاڑی نکل چکی، تیری ندی سے پانی بہہ گیا اور تم محروم رہا، لیکن اللہ کی رحمت اب بھی اپنا دامن کھولے ہوئے تیرے استقبال کے لیے تیار ہے۔ آن کے حضور جھک، وہ قادر ہیں، جس کو دیکھ کر تو مر رہا ہے اس سے 100 گنا زیادہ تجھے دے دے۔ اپنے آپ کو حسد سے بچانے کے لیے چوتھی تدبیر، حسد کرنے والا سوچے جو حسد کر رہا ہے اس میں کس کا فائدہ ہے اور کس کا نقصان ہے۔
اس بدبخت نے دشمنی کی، لیکن دشمنی کرنے کا اس کو سلیقہ ہی نہیں آیا۔ حسد میں کس کا فائدہ ہے؟ جس سے حسد کیا جائے۔ کس کا نقصان ہے؟ جو حسد کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں ایک دوسرے پہلو سے بات کچھ ہو چکی ہے، اب اختصار سے اشارہ کرتا ہوں۔ حسد کرنے والا، اس کا چہرہ چمکتا ہے، جواب دو، یا آپ کے علاقے میں چمکتا ہے؟ حسد کرنے والے کا چہرہ چمکتا ہے؟ ہر وقت ماتم میں۔ جتنا زیادہ حسد کرے گا اتنا زیادہ اس کا چہرہ اترے گا، چہرے کی رونق خراب۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جائے میک اپ کروا لے صابن سے، جو اندر کا روگ ہے وہ چہرے سے ٹپکتا ہے۔ کیوں کھوکھر صاحب جی ڈاکٹر صاحب اتنے سے بڑے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نیازی صاحب ٹپکتا کہ نہیں؟ اندر کا روگ چھپتا ہے۔ سمجھدار ڈاکٹر چہرہ دیکھ کے کہہ دیتے ہیں مارا گیا ہے یہ، 3 پیس ہو یا 6 پیس ہو سوٹ، چہرہ بہت کچھ بتلاتا ہے۔ تو یہ بدبخت حسد کرنے والا، اس کا فائدہ ہو رہا ہے، کروڑوں میں ہے یا اس سے اوپر بھی ہے، خوشی نہیں پائے گا۔ فضل الہی صاحب ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ انکریمنٹس مل رہی ہیں، لیکن اس کا خیال ہے اس کی طرف، اس کو کیوں ملی ہے؟ یہ کچھ بھی بن جائے، اللہ پاک نے ہر بننے والے کے اوپر کوئی نہ کوئی ضرور بنایا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ تو جب اس نے اس سے حسد کرنا ہے، اسلام آباد کا سب سے امیر بندہ بن گیا، لیکن اسلام آباد کا بنا ہے تو پاکستان بھی تو ہے، پاکستان کا بنا ہے تو ایشیا کا مارے گیا۔ دوسری بات، یہ حسد کرنے والا جب اس کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے تو جس سے حسد کرتا ہے یہ اس کی خوشی کا سبب بنتا ہے یا اس کے دکھ کا؟ یہ دیکھیے، بہت سیانہ دشمن اپنے دشمن کے چہرے کو چمکا رہا۔ جب اندر خوشی ہوگی، دشمن کو پریشان دیکھ کے اللہ والے پریشان ہوتے ہیں، لیکن عام لوگ تو یہ کہتے ہیں مارا ہی جائے۔ دشمن کو پریشان کر رہا ہے اور خود کو برباد کر رہا ہے۔ اور دینی نقصان اور اخروی نقصان ہم سن چکے ہیں۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ، بولو عبداللہ، کیا ہوتا ہے؟ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس کے حج، اس کے عمرے، اس کا مسجد بنانا، اس کا تبلیغ کرنا، درس دینا، خطبہ دینا، اللہ بچا، اللہ بچا، اللہ بچا۔ بہت ہی خوفناک بیماری، اتنی خوفناک بیماری، انسان کے پاس جو کچھ ہے اس بیماری سے بچ جائے، اللہ کی قسم سودا سستا، سودا سستا ہے۔ جب حسد نیکیوں کو کھا گیا تو اس بدبخت کے ہاتھ میں کیا رہا؟ اور جب نیکیوں کو کھا گیا تو کل آخرت میں جنات الفردوس میں اونچا مقام پائے، نیکیاں ہی نہیں رہی تو کدھر جائے؟ اب آئیے، جس سے حسد کرتا ہے اسے کیا فائدہ ہے؟ پہلی بات تو ہم سن چکے، حسد کرنے والا اس کی پریشانی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو اس نے اس کو خوش کیا۔ دوسری بات، اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں، حسد کرنے والا اپنے منہ سے بکتا ہے کہ نہیں؟ غیبت کرے گا، چغلی، کیا کچھ کرے گا۔ روز قیامت اگر حسد کرنے والے کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو کس کو دی جائیں گی؟ اور جب نیکیاں تو اس کی کھائی گئیں تو اب کیا ہوگا؟ جس سے حسد کر رہا ہے اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی،
اور اس بدبخت کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے. حدیث کے یطرح فی النار. اس کی دنیا اور آخرت کو سدھار رہا ہے اور اپنی دنیا و آخرت کو بولو. تو جو اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر رہا ہو اور دشمن کی دنیا و آخرت کو سدھار رہا ہو, اس کو تو میرا خیال ہے نوبل پرائز ملنا چاہیے. بے وقوفی کا سودا ہے. لیکن افسوس بہت سے کہنے والے اور بہت سے سننے والے حضرات و خواتین اس میں شدت سے مبتلا ہیں اور اسی حسد میں سمجھتے ہیں کہ ان کا جینا اور مرنا ہے. اللہ جو ہم کر چکے وہ معاف کر دے اور آئندہ زندگی اس لعنت سے پاک کر دے. یا اللہ حسد سے پاک کر دے. یا اللہ حسد سے پاک کر دے. یا اللہ حسد سے پاک. میرا خیال تھا آج یہ موضوع ختم ہوگا, اب جاری رکھے یا اگلا خطبہ جمعہ انشاءاللہ جتنا ہو سکا اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.